یہ اس چمکتے ہوئے شہر کراچی کی کہانی ہے، جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، گاڑیوں کے ریل پیل ہے اور بہت دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ بعض تو اتنے امیر خبیر ہیں کہ لگتا ہے کہ قارون کا خزانہ انہی کے پاس ہے۔ لیکن ضروری نہیں یہ دولت انہی نے صرف محنت اور سے کمائی ہو۔ محنت کے علاوہ بھی کچھ طریقے آزمائے پڑ رہتے ہیں۔ ایسے داؤ پیچ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تھوڑے عرصے سے زیادہ دولت کمانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں راتوں رات امیر بننے کا شوق ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ میرے ابو جس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، اس کے مالک کا نام سیٹھ عدنان تھا۔ سیٹھ عدنان کچھ عرصہ قبل اتنا امیر آدمی نہ تھا، پھر یکایک کاروبار میں ترقی ہونے لگی اور دولت ان کے گھر کے دروازہ توڑ کر اندر آنے لگی۔ ان کا کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ اپنے ملک کے علاوہ بیرون ملک سے بھی کاروباری روابط قائم ہو گئے۔ ایک بار انہیں کاروبار میں غیر معمولی منافع ہوا تو سیٹھ عدنان نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ میرے ابو جان نے پہلی بار امی سے کہا کہ تم بھی دعوت میں چلنا، دوسرے لوگوں کی بیگمات بھی آئیں گی۔ امی جان ایسی تقاریب سے گھبراتی تھی لیکن ابو کے اصرار پر چلی گئیں۔ دعوت میں ابو نے سیٹھ عدنان سے امی کا تعارف کروایا۔ امی ایف اے پاس اور بہت خوبصورت خاتون تھیں، مگر زیادہ فیشن نہیں کرتی تھیں۔ سیٹھ صاحب کو ان کی سادگی بہت پسند آئی۔ دعوت کے چند دن بعد انہوں نے ہمارے گھر تشریف لائے۔ امی جان اور میرے لیے کچھ تحفے بھی لائے جنہیں ہم نے خوشی سے قبول کیا۔ ابو جان نے ان کی اس عنایت کو اپنی عزت افزائی خیال کیا اور بہت خوش ہوئے کہ سیٹھ صاحب نے ان کے گھر آ کر ان کی شان بڑھائی۔ اس کے بعد بھی سیٹھ صاحب ہفتہ عشرے میں ایک بار ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ امی جان کو بھابھی کہتے اور میرے لیے ٹافیاں اور کھلونے ضرور لاتے۔ ایک روز سیٹھ صاحب ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے، منا میاں ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ اور پھر جو خوشخبری انہوں نے ابا جان کو سنائی تو اس کو سن کر ابو خوش بھی ہوئے اور فکر مند بھی۔ خوش اس لیے کہ کمپنی نے ان کا عہدہ اور تنخواہ بڑھا دی تھی، فکر مند اس لیے کہ اس پوسٹ پر ان کو امریکہ جانا تھا۔ سیٹھ صاحب نے، جن کو میں انکل کہتی تھی، ابو جان کو تسلی دی اور کہا کہ تمہارے امریکہ سیٹل ہو جانے کے بعد میں بھی تمہاری بیوی اور بیٹی کو بھی تمہارے پاس بھجوانے کا انتظام کر دوں گا۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ ابو نے ان کا مشورہ مان لیا اور امریکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابو کے امریکہ جانے کے بعد گھر میں ایک طرف اداسی چھا گئی تو دوسری جانب خوشحالی بھی آ گئی تھی، کیونکہ وہ ہر ماہ ہمیں کافی رقم بھجوانے لگے تھے۔ ابو جان کی غیر موجودگی میں انکل ہمارے گھر وقتاً فوقتاً آتے، خیر خیریت دریافت کرتے، اکثر بہت سی اشیاء ضرور بھی لاتے۔ امی جان ان کے ساتھ تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتی، چائے وغیرہ دیتے، مگر ان کے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا کہ جیسے وہ بادل خواستہ ایمانداری میں یہ فریضہ نبھائے ہوئے مجبور ہوں۔ سیٹھ صاحب کے گھر آنے سے انہیں بالکل خوشی نہیں ہوتی تھی۔ میں ان دنوں کافی چھوٹی تھی، نہیں جانتی تھی کہ سیٹھ صاحب امی جان کو کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھار مجھ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی باتوں سے امی کو غصہ آ جاتا ہے، مگر وہ ضبط کر لیتی ہیں۔ 2 سال بعد ابو امریکہ سے پاکستان واپس آ گئے۔ وہ بھی چھٹی پر انہوں نے سیٹھ صاحب سے کہا، میں گھر سے دور اداس رہتا ہوں، آپ مجھ کو واپس وطن بلوائیں۔ سیٹھ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اتنا قابل آدمی وہ پوسٹ چھوڑ کر امریکہ سے واپس آئے، لیکن بہت مجبور کرنے کے بعد آخرکار سیٹھ صاحب کو ابو جان کی بات ماننی ہی پڑی۔ انہوں نے ابو کو وطن تو بلا لیا لیکن کراچی میں جگہ نہ دی، بلکہ پشاور اپنی کمپنی میں بھجوا دیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہو، پھر کراچی بلواؤں گا۔ امریکہ سے پشاور پھر بھی بہتر تھا۔ ابو ملازمت نہ چھوڑ سکتے تھے، لہٰذا پشاور جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ انہیں وہاں گئے 3 ماہ ہوئے تھے کہ ہمیں گھر پر اطلاع ملی کہ منا صاحب کا پشاور میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس جان کا صدمے سے امی جان کی حالت بگڑ گئی۔ اگر انکل عدنان سیٹھ صاحب امی کو سہارا نہ دیتے اور کافی عرصہ اسپتال میں ان کا علاج نہ کرواتے تو امی یقیناً اس صدمے سے جان بھر نہ رہ سکتی تھی، مگر یہ انکل کی مہربانیاں تھیں کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر گئیں۔ ابو کو فوت ہوئے 2 سال بیت گئے۔ انکل نے ہم سے کمپنی کی طرف سے دیا ہوا مکان خالی کرایا اور نہ ہی کوئی نوٹس دیا۔ ہمیں ابو کی تنخواہ بھی باقاعدہ سے کمپنی کی طرف سے مل رہی تھی۔ تیسرا سال شروع ہوا تو اچانک ابو کی تنخواہ روک لی گئی۔
اور مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا گیا۔ پھر ایک دن انکل عدنان ہمارے گھر آئے اور امی سے کچھ باتیں کرتے ہوئے وہ مسلسل انکار کرتی رہی اور روتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد وہ مجھ سے چمٹ کر روئیں۔ وہ مجھ کو شدت غم سے بینچ لیتی تھی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی تھی کہ ہائے صنوبر، اب تیرا کیا ہوگا؟ دوسرے دن انکل عدنان پھر آئے اور کہنے لگے، دیکھو عارفہ، میری بات مان لو، اس دنیا میں تنہا سہارے کے بغیر جینا بے حد مشکل بھی ہے اور دشوار بھی۔ پھر تمہاری بچی کا مستقبل کا بھی سوال ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان لو۔ پھر امی نے ان کی بات مان لی اور خاموشی سے امی جان کی شادی سیٹھ صاحب سے ہو گئی۔ انکل عدنان مجھ کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے اپنے 5 بچے بھی پہلی بیوی سے تھے۔ پہلی بیوی کو انہوں نے زندگی کے ایک موڑ پر کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ 2 بچیاں وہ ساتھ لے کر گئی تھی اور 3 بیٹے انکل کے پاس اپنے پاس رکھ لیے تھے، جو بیرون ممالک کی تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ امی جان سے انہوں نے شادی کی تو ان کے سب دوست ان کی تعریف کرنے لگے۔ وہ ایک بے کس مجبور عورت کا سہارا بنے تھے جو ان کے مرحوم ملازم کی بیوہ تھی۔ سبھی انہیں ایک عظیم انسان کے نام سے پکارنے لگے۔ امی نے نہ جانے کس مجبوری کے باعث سیٹھ صاحب سے شادی کر لی، مگر وہ خوش نظر نہیں آتی تھی۔ ابو کی جدائی کا صدمہ انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی کہہ بیٹھتی کہ اللہ تمہارے ابو کے قاتلوں کو سزا دے۔ مجھے شک ہے کہ وہ اپنی موت نہیں مرے بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ میں ان کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، اس لیے چپ رہتی تھی۔ جب امی کی سیٹھ عدنان سے شادی ہوئی تو میں 7 سال کی تھی۔ 8 سال تک امی اس کے بعد زندہ رہیں۔ ایک دن وہ مجھ کو روتا چھوڑ کر ابو کے پاس چلی گئیں۔ ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی۔ امی کے بعد ظاہر ہے کہ اب صرف انکل عدنان ہی کا سہارا رہ گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ امی کی وفات کے بعد وہ مجھ سے آنکھیں نہ بدلیں۔ میرا میڈیکل میں 2nd ایئر تھا اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ انکل عدنان میرے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ دن گزر گئے، حالات معمول کے مطابق رہے۔ میں آیا کے ساتھ امی والے بنگلے میں رہتی تھی، جبکہ انکل عدنان اب کبھی کبھی آ جاتے تھے، ورنہ زیادہ تر تو وہ اپنے دوسرے بنگلے میں ٹھہرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو مجھے بلا کر کہنے لگے، صنوبر، میں ایک مسئلے کے بارے میں کچھ پریشان ہوں، مجھ کو تم کوئی مشورہ دو۔ پھر بولے، میرے ایک دوست کی بیٹی تمہاری عمر کی ہے، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لیکن میرے دوست کی عمر ذرا زیادہ ہے۔ بس تم میری عمر کا سمجھ لو، مگر بے انتہا دولت مند ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ بس میں نے انہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ کی عمر کچھ زیادہ تو نہیں ہے، حالانکہ انکل کی عمر 65 سال سے کسی طرح بھی کم نہ تھی، لیکن چہرے کی سرخی اور دولت کی فراوانی سے وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے نظر آتے تھے۔ میرے جواب پر بے حد خوش ہوئے اور بولے، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم بہت سمجھدار ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ایک روز پھر آئے، کہنے لگے، صنوبر بیبی، آج اگر تمہاری امی زندہ ہوتی تو وہی تم سے بات کرتی، لیکن بیٹی اب میں ہی تمہارا باپ ہوں اور ماں بھی ہوں۔ چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے گھر کا کروں تاکہ تمہاری ماں کی روح کو سکون مل جائے۔ اس بات کا میں کیا جواب دیتی؟ میں خاموش تھی۔ مجھے اب آگے پڑھنا نہ پڑھانا پوری طور پر ان کے اختیار میں تھا۔ میں نے کہا، انکل جیسی آپ کی مرضی۔ بولے، شاباش بیٹا، مجھ کو تم سے یہی امید تھی۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت دولت مند ہیں، مجھ سے بھی زیادہ۔ میں نے سمجھا کہ کسی دوست کا بیٹا ہوگا جس سے یہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن آ گئے اور کہنے لگے، صنوبر بیبی، ادھر آؤ، اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ نہ میری منگنی ہوئی، نہ بارات آئی، میں نے لڑکے کو نہ دیکھا کہ گھر والوں کو دیکھا، بس نکاح نامے پر دستخط کر کے چلے گئے۔ ہفتے بعد میری رخصتی کا سامان آ گیا۔ نہایت مؤثر سی تقریب تھی۔ انکل کے دوست کی 2 بیگمات آئیں۔ انہوں نے مجھے گھر پر دلہن بنایا اور میں ایک بڑے بنگلے سے رخصت ہو کر اس سے بھی زیادہ شاندار اور بڑے بنگلے میں آ گئی۔ پھولوں بڑی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور دلہا کے قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہی تھی۔ دلہا نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میں نے انہیں دیکھا تو سم ہو کر رہ گئی۔ یہ تو انکل عدنان کے بزنس پارٹنر شعیب صاحب تھے۔ کئی بار ہمارے گھر آئے تھے، میں بھی انہیں انکل شعیب کہا کرتی تھی۔ اس کے بعد تو کئی دن میں چھپ چھپ کر روتی
कहाँ जाती, मेरा तो कोई भी ना था। मुझको अंकल अदनान पर बहुत गुस्सा था। मुझसे कितना बड़ा धोखा किया, सिर्फ अपने कारोबार के बंधन का मजबूत करने के लिए। शादी के जो अरमान लड़की के दिल में होते हैं, मेरे दिल में भी थे, जिन पर अंगारे बरस गए थे। मगर मैं भी तय कर दिया कि मैं अब अंकल अदनान से शुएब का सरमाया अलहदा करा कर ही दम लूंगी। नई उम्र में बड़ी ताकत होती है। मैंने प्यार मोहब्बत में मुबतला करके रफ्ता रफ्ता शुएब के दिल पर कब्जा किया। काफ़ी सरमाया अपने नाम करा लिया। इसके बाद इनके कान बढ़ने शुरू कर दिए। अंकल अदनान के हालाफ, मगर शुएब बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था। अपनी ज़िंदगी में अदनान से अलहदा ना हुआ। अलबत्ता इनकी वफ़ात के बाद मैंने इनका सरमाया अंकल अदनान के कारोबार से अलग करने की ठान ली। मुझे ये इल्म नहीं था कि शुएब की पहली बीवी और बच्चे भी हैं, और वो कहाँ हैं। मुझे तो इन्होंने एक अलहदा घर में रखा हुआ था। इनकी वफ़ात के बाद वो लोग आ गए। वो सब अमेरिका में रहते थे। इन्होंने आते ही इनका कारोबार संभाल लिया। रुपया, पैसा, जायदाद, सब कुछ, अलबत्ता जो बंगला, रकम और जेवरात शुएब मेरे नाम कर गए थे, वो मुझे कानूनी तौर पर मिल गए। इसमें भी सेठ अदनान ने ही मेरी मदद की, वरना मुझे शुएब की बीवा और बच्चे फूटी कौड़ी भी न लेने देते। शुएब को फौत हुए 6 साल गुजर चुके थे, मगर मैंने फिर शादी नहीं की। मेरी रूह बेसकून और बेचैन हो गई, जब आवारा पत्ते की तरह कभी इधर कभी उधर डोलती फिरती हूँ, घंटों सड़कों पर काट दौड़ाती हूँ कि कभी तो सुकून मिले। बे, कराची।